کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اس عنوان پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اپلوڈ کیا ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو تعارف بزرگ بابوں نے اور امت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے کروایا ہے وہ تعارف اور ہے، اور کتابیں جو اللہ کا تعارف کرواتی ہیں وہ تعارف اور ہے۔ اور اس میں کچھ چند مثالیں پیش کی ہیں، سارا ڈیٹیل لیکچر اس کا میں اگر جواب پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے، سب باتوں کا جواب جو تفصیلاً دیا جائے تو بہت سارا وقت لگتا ہے۔ مشتے از خیروارے، یعنی ایک ڈیرے میں سے ایک سمجھے مٹھی بھر کے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ساری کذب بیانیاں، غلط بیانیاں اور بہت ساری خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کر کے اپنے اس بیان کو لوگوں کے دلوں سے صوفیہ کی محبت نکالنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کا بغض بھرنے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ تمہیداً اس نے جو بات بنیادی طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ جناب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بزرگ بابے نہیں چھوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کی اگر حقیقت کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کتابوں کی امت کو حوالے کیا ہے؟ ان کتابوں کے ذرا نام تو بتائیں نا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار، حیات القلوب یا صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ان کتابوں کے حوالے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی کتابیں لے کے اپنی امت کو دی ہیں؟ ان کتابوں کے ذرا نام ہوتا ہے نا۔ اور مرزا کے چاہنے والے اور مرزا کے جو فالورز ہیں ان مرزا سے پوچھیں کہ وہ کون سی کتابیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ کے اپنی امت کو دی ہیں کہ ان کتابوں کے تم نے پیچھے چلنا اور ان کتابوں کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی کتابی شکل میں اپنی امت کو نہیں دی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل جو ہے نا وہ جمع کیا گیا اور پھر اس کے نسخے پوری امت میں وہ پھیلے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن مجید بھی کتابی شکل میں امت کو نہیں دیا، اگرچہ لکھا ہوا تھا لیکن کتاب نہیں تھی مکمل بنی ہوئی۔ باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کا تو ان کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر جو حدیث کی کتابیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ڈیسک پہ سامنے رکھی ہوتی ہیں، مثلا مثال کے طور پہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات، دیگر کتابیں ہیں، یہ کتابیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، انہی کتابوں کے بارے میں خود اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ ان کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، بار بار ارادہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر یہ روایت کی جو اس کا حصہ ہے، اس پر مرزا اپنے کومنٹس اور تبصرہ دے چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کتابوں میں گستاخی ہے تو تم یہ کیسے کلیم اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ کتابیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں اور ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر انہی کتابوں میں سے مشکات جو ہے، مشکات میں مستہ احمد بن حنبل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی الادب المفرد کتاب ہے، اس میں یہ بات جو ہے نا وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، امام حسن بصری کی جو ان والی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعذب عزائل جاہلیت فعدوا ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرے۔ یہ مشکات میں روایت موجود ہے، الادب المفرد میں ہے، مستہ احمد بن حنبل میں ہے، اور اس روایت کو مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو جن کتابوں کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کتابوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو حوالے کر کے گئے ہیں، ان کتابوں میں تو تمہارے قول کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان گستاخیوں والی کتابوں کے حوالے کر کے گئے امت کو؟ یہ دعویٰ ہی اس کا بالکل باطل ہے۔ اب دیکھو نا کس انداز سے یہ دجل کر کے لوگوں کو جو نا وہ کس طرح ورگلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بابوں کے حوالے کیا ہے۔ امت کے سب سے بڑے بابے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ سب سے بڑے بزرگ بابے کون ہیں؟ خلفائے راشدین۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، جس میں سے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے، یعنی تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، یعنی ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کو خلفاء راشدین کے حوالے کیا، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتداء کرو اور ان کی اتباع کرو۔ اور اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 97 اور المستدرک علی الصحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے۔ السنہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مستہ احمد بن حنبل میں بہت ساری حدیث کی متعدد کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ البانی وغیرہ نے، امام حاکم نے، امام ذہبی نے، شعبہ ارناؤط نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو حضور نے تو اپنی امت کو ابو بکر و عمر کے حوالے کیا ہے کہ ان کے پیچھے چلو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 3659 نمبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عورت کو جب حضور کی بارگاہ میں آئی نا کہ یا رسول اللہ میں کل اگر آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں، تو فرمایا فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو حضور نے تو امت کو حوالے کر دیا ہے خلفاء راشدین کے، صحابہ اکرام کے۔ تو امت کے سب سے بڑے جو بزرگ اور بابے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے فقہاء، محدثین، اولیاء، صلحاء، یہ امت کے بزرگ بابے ہیں۔ اور پھر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی ہر کتاب جو ہے وہ امت کے بزرگ بابوں نے ہی لکھی ہے۔ محدثین، فقہاء ہمارے بزرگ بابے ہیں نا۔ تم کہتے ہو کتابیں کی، کتابیں کن کی ہے؟ کتابیں نبیوں کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا، کتابیں تو بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن مجید اور اپنی سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو بھی کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے حضور کی سنت کو مضبوط حفظ کر کے، یاد کر کے، ضبط کر کے اس کو تابعین تک، تابعین اتباع تابعین تک، اور پھر امت کے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا، ان سنتوں کو جمع کیا ہے۔ تو بابوں سے سنت منتقل ہوتی ہوتی کتابوں تک آئی ہے۔ اگر بابوں کو دین سے نکال دیا جائے تو ان کتابوں کی تو باقی اتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی۔ یہ کہتا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی امت کو کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ کون سی کتابیں؟ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام تو بتاؤ نا کہ یہ کتاب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو لکھ کے دی، کسی ایک کتاب کا نام۔ اور مرزا کے جتنے فالوور چاہنے والے ہیں، مرزا سے پوچھے کون سی کتاب ہے جس کے حوالے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابوں کے اپنی امت کو کیا ہے، ایک کتاب کا نام بتائیں۔ اور جس کتاب کا نام بتائیں گے انشاءاللہ ہر کتاب کے بدلے 1,00,000 روپے انعام پیش کروں گا، اس کتاب کا نام بتائیں۔ یہ کتابیں جو تم ڈیسک پہ رکھ کے بیٹھے ہو، یہ کتابیں تو 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اور ان کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں، ہر حدیث میں جب محدث حدیث بیان کرتا ہے تو یہ لکھتا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سمعنا عن فلان عن فلان عن فلان، کہ ہم نے فلاں سے حدیث سنی، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے۔ تو ساری سن کے لکھی ہیں۔ یہ جو کہتا ہے یہ جو سنا کے چلتے ہیں، تو یہ سنا کے سننی ہے۔ تو جتنے محدثین ہیں وہ سنا کے سننی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث کو جمع کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مسلم نے جو احادیث جمع کی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے فلاں کتاب سے یہ لے کے اپنی کتاب میں لکھ لی، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں، جمع کی ہیں، وہ کتابیں انہوں نے جو جمع کی ہیں وہ حدیثیں سن کے لکھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ حدیثیں سن کے لکھی ہیں، ہم نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے۔ تو اس کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ سننی نہیں ہے، یہ سنا کے سننی ہے، ٹننی ہے۔ تو کیا تم امام بخاری اور مسلم کو پھر کیا کہو گے تم؟ وہ تو سنا کے حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ سننے کا معیار ہے۔ ہاں، آپ حدیث سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، تو سننے میں معیار یہ ہوگا کہ کس بندے سے سن رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ ثقہ ہے، معتبر ہے، تو اس سے سنی ہوئی بات معتبر ہے، مستند ہے۔ جتنے محدثین ہیں، سب محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث کو، اقوال کو، تابعین کے ارشادات اور صحابہ کے آثار کو سن کے لکھا ہے۔
اگر ہر سنی بات نہ معتبر اور نہ قابل قبول ہے تو پھر حدیث کی تو کوئی کتاب بھی قابل قبول ہی رہے گی. دیکھیں نا کس انداز سے لوگوں کو ورگلاتا ہے, گمراہ کرتا ہے. کہتا ہے سن سنا کے, جی یہ سن سنا کے سننی ہے. اگر ہم سن سنا کے سننی ہے تو سارے محدثین سن سنا کے سننی ہے, سارے ائمہ مجتہدین سن سنا کے سننی ہے, کیونکہ انہوں نے سب نے حدیث اور آثار کو سن سنا کے آگے لکھا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں اس نے مثال پیش کی ہے کہ دیکھیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے. کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے, صحیح جامع ترمذی میں حدیث ہے 2949 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث, جس نے 3 دن سے کم قرآن مجید پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. اب یہ کتاب جو ہے اللہ کا تعارف یہ کرواتی ہے کہ قرآن مجید 3 دن سے پہلے نہیں پڑھ سکتے, اور ان کے بزرگ بابوں نے اللہ کا تعارف کیا کروایا. حالانکہ یہ مثال بنتی نہیں ہے, اس مثال کا اللہ کے تعارف کے ساتھ کیا تعلق ہے, لیکن اس کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اکابرین امت سے, اسلاف امت سے بدظن کر کے ان کے دلوں میں ان کا بغض اور عداوت بھرنی ہے. تو اب مثال پیش کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک بنایا ہوا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے, ایک دن کو, ایک رات کو, اور ایک نماز تراویح میں پورا مہینہ پڑھتے تھے. تو اس اعتبار سے 60 وہ اور ایک یہ 61 بن گئے. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے. کتاب یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 61 مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں پڑھا ہے. اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں بعد میں پیش کروں گا, لیکن پہلے یہ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ جب بات کرتا ہے نا تو حوالہ کبھی دے گا فضائل سنت کا, کبھی دے گا فضائل اعمال کا, کبھی تذکرۃ الاولیاء کا. ظاہر ہے یہ حدیث کی کتابیں تو نہیں ہے نا, البتہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اگر ان کا ثبوت موجود ہے اور وہی باتیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام سے, تابعین سے بھی ثابت ہیں, تو پھر یہ حوالہ دیکھ کے فضائل سنت کا یا فضائل اعمال کا صرف یہ لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے کہ بس یہ بات یہاں تک محدود ہے اور انہی کتابوں میں من گڑت بات ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ وہی بات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے. تو بڑا مختصر سا تتبع تفحص ناقص کے مطابق میں نے جب تلاش کیا بحمد تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ سے اور درجن سے زائد تابعین اور پھر ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین, تابعین اور صحابہ کرام ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے, بلکہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ, اسی طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی یہ حدیث لے کے آئے مصنف ابن ابی شیبہ کی 3710 نمبر حدیث ہے, اور شرح معانی الاثار میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں رات کے وقت قرآن مجید مکمل کرتے تھے. اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, شرح معانی الاثار کی حدیث نمبر 1912 ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3711 ہے. یہ صحابی بھی ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے. شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1914 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ بھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حمزہ نصر بن عمران تابعی, انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں قرآن مجید ایک رات میں پڑھتا ہوں, بار مرتبہ پڑھتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تلفظ کے ساتھ پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود اس کی تلاوت اور قراءت سن سکیں, تو ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو. یہ السنن الکبریٰ بہقی للنسائی, یہ امام بہقی کی جو کتاب ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پہ سند حسن کے ساتھ موجود ہے. 4 صحابہ کرام سے, ان کے سے تقریراً اور ان کے اپنے اعمال سے, اور جلیل القدر تابعین میں سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح معانی الاثار میں اور مصنف عبدالرزاق میں 2850 نمبر روایت ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے. مجاہد تابعی کتاب الاثار صفحہ کتاب الاذکار امام نووی کی صفحہ 116 میں موجود ہے کہ وہ مکمل قرآن پاک
مغرب کی نماز کے وقت بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے مکمل قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ تابعی مکمل قرآن پاک رات کو پڑھتے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385۔ علقمہ تابعی کتاب الثقات ابن حبان جلد 5 صفحہ 205 میں۔ علی تابعی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، ان سے بھی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔